بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خلاصہ کلام آج یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود و نصارہ کی جو حالت تھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ابراہیمی جو عرب کا اصل دین تھا، سوائے چند رسموں کے جن سے عقل سلیم کو قطع نظر ارشاد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار نہیں ہو سکتا، عرب میں محدوم ہو گیا تھا۔ بجائے توحید کے عموماً شرک بت پرستی تھی۔ وہ معبود ان باطل خدا کو قادر مطلق کی طرح اپنے حاجت روا جانتے تھے۔ بعد اجرام فلکیہ آفتاب مہتاب و ستارگان کی پوجا کرتے تھے۔ بعد تشبیہ کے قائل تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے اور خدا کے ہاں ان کی شفاعت کے امیدوار تھے۔ شرک و تشبیہ کا کیا ذکر، بعد کو خدا کی ہستی ہی سے انکار تھا۔ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ فسادات قلب کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانیاں چڑھانے سے دریغ نہ کرتے، لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دیتے۔ مستورات کا پیٹ چاک کرنا اور بچوں کو تہہ تیغ کرنا عموماً جائز سمجھا جاتا۔ ان کے درمیان جو یہود و نصارہ تھے ان کی حالت بھی وگر گوں تھی۔ ان کی کتابیں معروف ہو چکی تھیں۔ یہود خدا کو مغلولۃ علید اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ تین خدا مانتے تھے اور مسئلہ کفارہ کی آڑ میں اعمال حسنہ کو کوئی ضرورت ہی پیش محسوس نہ کرتے تھے۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں اسی طرح کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس آگ کی پوجنے اور ماؤں کے ساتھ وطی کرنے میں مشغول تھے، ترک شب و روز بستیوں کے تباہ کرنے اور بندگان خدا کو اذیت دینے میں مصروف تھے۔ ان کا دین بتوں کی پوجا اور ان کی عادت مخلوقات پر ظلم کرنا تھا۔ ہندوستان کے لوگ بتوں کی پوجا اور خود کو آگ میں جلانے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے اور تیوگ کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ عالمگیر ظلمت اور اس کی مقتدی تھے کہ حسب عادت الہی ملک عرب میں جہاں دنیا بھر کے اویان اور باطلہ عقائد قبیحہ اخلاق رویہ موجود تھے، ایک ہادی تمام دیر لیے مبعوث ہوا۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ عرب جیسی قوم میں جس کی حالت اوپر بیان ہوئی ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعثت تک ہر پہلو کے لحاظ سے بالکل بے لوث رہی۔ آپ اخلاق و حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں مشہور تھے، چنانچہ حتیٰ کہ قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ مجالس لہو و لعب میں کبھی شریک نہ ہوئے تھے۔ وہ افعال جاہلیت جن کے آپ کی شریعت میں ممانعت دار ہیں، آپ کبھی ان کے مرتکب نہ ہوئے۔ جو جانور بتوں پر ذبح کیے جاتے آپ ان کا گوشت نہ کھاتے۔ فسانہ گوئی، شراب خوری، قمار بازی اور بت پرستی جو قوم میں عام و شائع تھی، آپ ان سب سے الگ رہے۔ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں کوہ حرا میں جو مکہ شریف مشرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر منا کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو ہے، اعتکاف فرمایا کرتے اور وہاں ذکر فکر میں مشغول رہتے۔ چند راتوں کا توشہ ساتھ لے کر جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور اس قدر توشہ لے کر حرا میں جا معتکف ہوتے۔ آگے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وحی کی ابتدا رؤیائے صادقہ سے ہوئی۔ کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے، بینہ وحی ظہور میں آتا۔ 6 ماہ اسی طرح حالت میں گزر گئے کہ ایک روز آپ حسب معمول غار حرا میں مراقب تھے کہ فرشتہ جبریل آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری۔
میں پڑا ہوا نہیں۔ آپ کا بیان ہے کہ اس پر فرشتہ نے مجھے پکڑ کر کھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت و وسع طاقت کو پہنچا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقاری۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوسری بار کھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت و وسع طاقت کو پہنچا۔ پھر اس نے کہا مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقاری۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار کھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت وسع اور طاقت کو پہنچا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے سکھایا آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا۔ یہ سبق پڑھ کر آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی اور تورات و انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے یہ ماجرا سن کر کہا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترتا تھا۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی تاکہ آپ کا شوق و انتظار زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے لحاف میں لپٹے اٹھ کھڑا ہو، پس ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور اگلی ویڈیو ہوگی آغاز دعوت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔